اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کی نشانیوں کے بیان میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے، یاد رکھو مسیح دجال دائیں آنکھ کانا ہے، جیسے مانو کہ اس کی آنکھ ابھرا ہوا انگور ہو۔ فائدہ: دجال اور اس کی فتنہ انگریزی کی بابت جو حدیثیں بیان ہوئی ہیں، یہ صحت اور درجے استناد کے اعتبار سے اونچے درجے کی ہیں، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، جن کے صحیح اور پورا ہونے پر علماء امت کی سہمتی ہے، اس لیے اس کی بابت کسی قسم کا شک صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا بھی ایسی متواتر احادیث سے ثابت ہے جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قیامت کے قریب یہ بڑی نشانیاں حقیقتاً بے شک ظاہر ہوں گی، جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ دجال یہودی نسل کا شخص ہوگا، فتنہ پھیلانے میں تیز ہونے کی وجہ سے اس کا نام ہی دجال ہے، بہت ہی دھوکہ اور فریب سے کام لینے والا۔ اللہ تعالیٰ بھی ایمان والوں کی آزمائش کے لیے اسے کچھ عجیب و غریب کاموں پر قدرت عطا فرما دیں گے۔ یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ یہودیوں کا ایک بہت بڑا گروہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اس کو حدیث میں مسیح دجال بھی کہا گیا ہے، لیکن یہ مسیح زلالہ ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح خدا ہیں۔ مسیح کے معنی اور اس کے ساتھ اسے ملقب کرنے کی وجہ سے بہت اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ اس کا ممسوح عین ہونا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ وہ مکہ اور مدینہ کے علاوہ ساری دنیا پر پھرے گا، اس لیے اسے مسیح کہا گیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی لیے مسیح کہا جاتا ہے۔ کچھ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ ماں کے پیٹ سے نکلے تھے تو ان کے جسم پر تیل ملا ہوا تھا، یا اس لیے کہ وہ جس بیمار پر ہاتھ پھیر دیتے تھے صحیح ہو جاتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ فتح الباری کتاب الصلاۃ باب دعا قبل السلام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کی ظاہری اور باطنی فتنوں سے حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہماری تمام بیماریوں سے یا اللہ ہم سب کو صحت کلی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والسلام علیکم۔